اچھا، آپ نے عقائد پہ بہت زیادہ کام کیا ہے، تو عقائد کی بات آئی ہے تو میں نے لاسٹ ٹائم انٹرویو کیا تھا مولانا یاسر ندیم واجدی صاحب کے ساتھ لائیو. اس میں انجیل محمد علی مرزا پہ بات کرتے ہوئے اس کے ضمن میں انہوں نے المحند المفند کی بات کی اور کہا کہ المحند المفند یہ مولانا سعید پالنپوری رحمہ اللہ جو شیخ الحدیث تھے دارالعلوم دیوبند کے، انہوں نے کہا کہ یہ علماء دیوبند کی عقائد کی نمائندہ کتاب نہیں ہے. یہ تو ناشر نے لکھ دیا المحند المفند یعنی عقائد علماء دیوبند. یہ تو کچھ سوالات آئے تھے، ان کے جوابات انہوں نے دیے. اس میں کچھ فروعی مسائل ایسے ہیں جو ذوقی مسئلے سے تعلق رکھتے ہیں. اگر علماء دیوبند کا آپ نے وہ پوچھنا ہے تو پھر وہ قاری طیب صاحب کی کتاب ہے علماء دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی مزاج. تو اس جواب سے کہ یہ علماء دیوبند کی عقائد نہیں ہے، پاکستان میں بہت بڑی ڈیبیٹ ہوئی. بلکہ ابھی ہم مدینہ میں ملے واجدی صاحب سے، مدینہ میں ہیں اور بڑی محبت فرماتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ. اور ان کی جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں لائیو، بڑے لوگوں کو انہوں نے کلمہ پڑھایا، الحاد سے موڑا ہے. تو لیکن اس سے بہت ڈیبیٹ پاکستان میں ہوئی، خصوصاً مماتی حضرات کی جانب سے ہمارے علماء پہ بہت کیچڑ اچھالا گیا. تو چونکہ آپ کا تو میدان ہی یہ ہے، تو آپ اس میں تفصیل سے جواب چاہ رہا ہوں تاکہ جو چونکہ اس پہ بہت لمبی تحریریں لکھی گئی ہیں، اس پہ ویڈیوز بنی ہیں، لوگوں نے کی ہیں. میرا یہ میدان نہیں تھا، میں نے تو یہ سوال بھی نہیں کیا تھا. میں نے جن مرزا سے متعلق سوال کیا تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا اور میں نے پھر ان کو چھیڑا نہیں اور وہ جو جیسے تھا چلا گیا. مولانا عمار صاحب، پہلی بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ المحند المفند کا پس منظر کیا ہے. مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی یہاں حرمین تشریف لائے، علماء دیوبند کی عبارات کو قط و برید کیا، کاٹ چھاٹ کے پیش کیا، عربی ترجمہ کیا، علماء حرمین سے ان عبارات کی بنیاد پہ کفر کا فتویٰ لیا. حسام الحرمین. تو ظاہر ہے آپ کسی کے بارے میں مجھ سے پوچھیں، میں آپ سے پوچھ لوں کہ فلاں بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں سمجھتا تو آپ فوراً کہیں گے وہ کافر ہے. اس طرح حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمہ اللہ یہاں تھے، حضرت کو بھی کانو کان خبر نہیں ہوئی، یعنی اس طرح انہوں نے کام کیا. جب یہ بات سامنے آئی تو پھر اکابر علماء دیوبند نے 25 سوالات تیار کیے اور عربی میں تیار کیے. یہ ذمہ داری لگائی حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ جو شیخ زکریا رحمہ اللہ کے بھی شیخ اور استاذ تھے کہ آپ سوالات مرتب کریں اور جوابات مرتب کریں، پھر اس کو علماء حرمین کو پیش کریں. پیش کیے گئے، علماء حرمین اس کی تصدیق فرما دی. پھر اکابر علماء دیوبند کو بھیجا گیا، ان سب نے تصدیقات فرمائی. پھر اس پر مصر اور دیگر ممالک بھیجا گیا، ہم علماء نے تائید فرمائی. پھر یہ کتاب المحند کے نام پہ میدان کے اندر آئی. تب مجھے آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس بات پہ کفر کا فتویٰ ہو، اگر وہ عقیدہ نہیں ہے تو عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ پھر اس کا جواب دیا گیا، وہ عقیدہ نہیں تھا تو اتنی محنت کر کے جواب دینے کی ضرورت کیا تھی؟ کتاب تو عقائد کی ہے، اس میں درج عقائد علماء دیوبند کے ہیں. فرق کیا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا یاسر ندیم واجدی صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن بعض کام ان کے میدان کے نہیں ہیں. عقائد کی 2 قسمیں ہیں، بعض قطعی ہیں، بعض ظنی ہیں. تو قطعی ظنی عقیدے کا منکر کافر ہے، ظنی کا منکر کافر نہیں ہوتا. اس میں قطعی اور ظنی دونوں قسم کے عقائد آ گئے. تکفیر کا فتویٰ قطعی عقائد کے انکار کی بنیاد پر تھا، ظنی چیزیں بھی درمیان میں آ گئی. علماء دیوبند اس کی سب کی وضاحت فرما دی. تو عقائد کی کتاب ہے. بعض کا کہنا ہے کہ علماء دیوبند کی عقیدے کی کتاب نہیں ہے، یہ غلط ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی عقیدے کتاب کا معنی ہے کہ باقاعدہ لکھا جائے کہ یہ ہمارے عقیدے کی کتاب ہے. بعض کتابیں عقیدے قرآن پہ لکھی نہیں جاتی لیکن اس میں عقائد انہیں کے درج ہوتے ہیں تو انہیں کے عقائد شمار ہوتے ہیں. بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہ المحند علماء دیوبند کی وقتی پالیسی تھی. میں نے کہا نہیں، پالیسی اور نظریہ میں فرق ہوتا ہے. پالیسی وقت کے ساتھ بدلتی ہے، نظریات وقت کے ساتھ نہیں بدلتے. میرا سوال یہ ہے کہ اکابرین علماء دیوبند نے المحند میں موجود کسی ایک عبارت سے عقیدے سے رجوع فرمایا؟ جب آج تک وہ رجوع نہیں فرما رہے، اس پر برقرار ہے، تو اس کا معنی ہے کہ علماء دیوبند کا یہ نظریہ ہے. وقتی پالیسی نہیں ہے، پالیسیاں بدل جاتی ہے. پالیسی کا معنی طریقہ کار ہوتا ہے، وہ بدلتا رہتا ہے، نظریات نہیں بدلتے. میں نے المحند المفند کو جتنا پڑھایا ہے، میری معلومات کی حد تک علماء دیوبند میں کسی نے اتنی مرتبہ سب کر نہیں پڑھایا. اچھا. حتیٰ کہ مولانا یاسر الدین واجدی صاحب دامت برکاتہم کا کلپ موجود ہے. انہوں نے مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے کسی سوال یا کسی نے سوال کیا تو اس پہ بات کی کہ مرزا صاحب جو المحند پہ بات کرتے ہیں اس پر تفصیلی گفتگو مولانا محمد علی گومن صاحب کر چکے ہیں. اچھا، انہوں نے آپ کا ریفرنس دیا، میڈیا پر موجود ہے، آپ ان سے پوچھ لیں، آپ کا رابطہ ہے. تو ایسا نہیں ہے میں نے اس پر بات کی ہے. میں نے المحند کو پاکستان پڑھایا ہے، میں نے المحند کو ملیشیا پڑھایا ہے، پاکستان کے مدارس میں پڑھایا ہے. اور المحند کا باقاعدہ میں نے ایک تو حاشیے کے ساتھ اس کو نئی طرز پر شائع کیا ہے. پھر المحند المفند پر اعتراضات کے جوابات کے نام پر میں نے مستقل کتاب لکھی ہے. تو میں نے المحند کی تشریح بھی کی ہے، اعتراضات کے جواب بھی لکھے ہیں، اس کو سبقاً پڑھایا بھی ہے. ایک بات ذہن میں رکھ لیں، جہاں تک تعلق مفتی سید احمد پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، تو شاید ان کی بات کو لوگ سمجھے نہیں ہیں. مفتی سید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہاں ایک کینیڈا میں ساتھی ہیں اویس، امریکہ میں اویس زندہ ہیں. ان کے نمبر سے مفتی سید احمد پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو مجھے پہلا فون آیا، یہ 2015 کا ہے.
مجھے ابھی تک یاد ہے، میں دبئی سے راس الخیمہ جا رہا تھا، گاڑی میں فون آیا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں سعید احمد بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا جی کون سعید احمد؟ پھر میں مفتی سعید احمد پالنپوری، صدر مدرس دارالعلوم دیوبند۔ میں نے کہا فرمائیں۔ میں بہت خوش ہوا۔ فرمایا کہ مولانا ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے ہیں اور بچائے آپ نے ہیں۔ اچھا جی، کس حوالے سے؟ فطروں آپ نے بچائے۔ مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، میں نے اڈیالہ جیل میں شمائل ترمذی کی شرح زبدۃ الشمائل لکھی ہے، اور یہ میری 9 دن کی تصنیف ہے، اور کتنے صفحات کی ہے؟ تقریباً کوئی 300 کا لگ بھگ ہے۔ اچھا 9 دن میں لکھی 9 دن، اور یہ اس وقت لکھی ہے جب کاغذ قلم ملاقات پر پابندی تھی۔ آپ اللہ کی مدد سوچ سکتے ہیں، کاغذ کنٹین سے لینا، قلم کسی مناظم سے لینا، پھر اس کو لکھتے رہنا، پھر اس کو میری 6 ماہ بعد ملاقاتیں شروع ہوئیں، اور اس کتاب پہ تقریر مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ تو بتاؤ میرے اوپر کتنا اعتماد فرماتے ہوں گے۔ دارالعلوم دیوبند کے دارالفتاء کی ویب سائٹ کا وزٹ فرمائیں۔ ایک شخص سوال کرتا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ دارالعلوم دیوبند کا دارالفتاء لکھتا ہے کہ مولانا محمد الیاس کی کتاب نماز اہل سنت جماعت کا مطالعہ فرمائیں۔ تو دارالعلوم دیوبند مجھ پر کتنا اعتماد کرتا ہوگا؟ مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ کتنا اعتماد فرماتے ہوں گے؟ حضرت کے فرمانے کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ علماء دیوبند کی عقائد کی کتاب نہیں ہے۔ کتاب نہ ہونے کا معنی کہ علماء دیوبند کی ایسی عقیدے کی کتاب نہیں ہے کہ جس کو درس مدارس میں پڑھایا جاتا ہو، جو ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے، ایسی نہیں۔ باجلی صاحب نے بھی یہی کہا کہ میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھا ہوں، میرے والد صاحب وہاں پڑھاتے ہیں، اور میں نے آج تک یہ کتاب میں ایک سوال کرتا ہوں، سنا ہے آپ نے؟ میں نے سنا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، حضرت کی کون سی کتاب ہے جو دارالعلوم دیوبند کے نصاب کے اندر شامل ہو، پڑھائی جاتی ہو؟ تو اس کا کیا معنی کہ دارالعلوم دیوبند ان کی کتاب کو اساسی اور بنیادی کتابیں نہیں سمجھ رہا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ معنی نہیں ہے۔ ایک ہے کسی کتاب کا پڑھایا جانا، ایک ہے کسی کتاب کا اس کا ان کا ہونا، دونوں میں فرق ہے۔ جب یہ بات آئی تو آپ مولانا یاسر الدین فائزی صاحب سے پوچھیں۔ میں نے ان سے رابطہ کیا ان کو بات سمجھانے کے لیے کہ آپ جب فارغ ہو تو مجھے کال کریں، کیا میں کال کر لوں؟ تو ان کا مجھے دوسرے دن میسج آیا کہ میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہا ہوں اور یہاں واٹس ایپ کال کی سہولت نہیں ہے، مناسب موقع پر میں آپ سے بات کر لوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہاں مدینہ منورہ میں متم شاہین بھائی حامد ابھی ناشتے میں آپ کے ساتھ۔ میں نے ان کو میسج کیا یاسر الدین واجدی صاحب کا کھانے کا اہتمام کریں۔ انہوں نے کہ میں رابطہ کیا ہے، کھانے دعوت قبول کر لی ہے، پھر نہیں دوبارہ رابطہ شاید مصروف ہوں گے۔ تو میں منتظر رہا کہ وہ پہنچیں اور مجھے کال کریں، اور میں منتظر رہا کہ مجھ سے ملیں یا میں ان سے ملوں، تو میں بیٹھ کے ان کو تفصیلی ان کی خدمت میں گزارش کروں کہ المحنت کا پس منظر یہ ہے، یہ آپ کا موضوع نہیں ہے، آپ اپنے موضوع اور دائرہ کار سے باہر نہ نکلیں۔ اور میں یہ بات مولانا یاسر الدین واجدی صاحب جب میں استنبول میں تھا تو میرے گھر تشریف لائے تھے، ہماری وہاں ملاقات بھی ہوئی، بلکہ وحدت الوجود کے عنوان پہ ان کا چھوٹا سا کلپ مجھے کسی نے بھیجا۔ آپ ان سے میری بات کی تصدیق فرمائیں، میں موبائل میں دکھا دوں گا۔ میں نے اپنا ان کو سبق بھیجا 26 منٹ کا۔ میں نے کہا وحدت الوجود پہ آپ یہ میری گفتگو سے مات فرمائیں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ اس عقیدے کو کیسے سمجھانا ہے۔ میں نے اس پر کام کیا ہے۔ ابھی 4 دن پہلے مولانا منیر احمد منور صاحب دامت برکاتہم شیخ البابلم کروڑ پکا یہاں میرے پاس تشریف لائے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے استاد کی خدمت میں عرض کیا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی علماء دیوبند میں حجت ہوں یا کوئی بہت بڑا آدمی ہوں، نہیں، میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ دور حاضر میں دیوبندیت کے عقائد پر جتنا تسلسل سے کام میں نے کیا ہے وہ شاید کسی نے نہیں کیا، اور میرا دارالعلوم سے رابطہ بھی ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے میں اس کی وضاحت بھی کر لیتا ہوں۔ تو المحنت علماء دیوبند کی عقائد کی کتاب ہے، اس میں درج علماء دیوبند کے عقائد ہیں، اور میں آپ کی وساطت سے کہہ رہا ہوں کوئی بندہ ان میں سے کسی عقیدے پر گفتگو کرنا چاہے میں تیار ہوں، لیکن گفتگو حلڑ بازی سے نہ ہو، سجیدہ گفتگو ہو، بند کمرے میں بیٹھ کر لیں، جو نہیں عقیدہ آتا ہم سے سمجھ لیں، ہم ان کو سمجھا لیں،